لیکن عجیب سعید کا منظر ہے، 90 سال عمر ہے، 90 سال علی کی اطاعت کی ہے، امام حسین کی اطاعت کی ہے، کربلا کے میدان میں محافظ صلاۃ حسین بنے، حسین کی نماز کے محافظ بنے، بدن پر تیر لگے، لیکن جیسے زمین پر سعید گرتا ہے مولا کی باہوں میں ان کا سر ہے، ایک ہی جملہ کہتے ہیں، مولا کہ آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ ارے 90 سال سعید نے اطاعت کی، بدن کے تیر کھائے، زہرا کے لال کی گود میں تیرا سر ہے، لیکن سعید کو اب بھی اطمینان نہیں کہ جب تک علی نہیں کہتے، علی کا بیٹا نہیں کہتا، تب تک اطمینان نہیں ملے گا۔ آج بھی جب تک امام زمانہ آ کر نہ کہیں کوئی اور عالم ہو، تب تک اپنے عمل سے راضی مت ہوئیے۔ اور یہ کربلا کا میدان ایک ایسی درسگاہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں یہ انسان سازی کے لیے آئی ہے، کربلا تمہارے وجود کو منانے کے لیے آئی ہے۔ کربلا میں حر کا ہونا بھی ضروری اور واجب تھا، تاکہ یہ انسان سمجھ سکے جب میں مجلس میں آیا ہوں، اگر میرا عمل یہ ہے کہ میں نے اپنے مولا کی نافرمانی کی ہے، تو مولا اپنا کردار کربلا میں دکھا کر بتا رہے ہیں جب ہم حر کو معاف کر سکتے ہیں تو تمہیں بھی معاف کر سکتے ہیں۔ کیا کردار تھا جناب حر کا کربلا میں؟ ہمیشہ کہتا ہوں حر کے دل میں ایک ہی چیز تھی کہ امتحان کے وقت میں حر پاس ہو گیا۔ معصوم فرماتے 24 گھنٹہ کبھی تمہارے اوپر شہوت کا امتحان ہوتا ہے، کبھی تمہارے اوپر مال دنیا کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی رشوت کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی اقتدار کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی شہرت کا غلبہ ہوتا ہے۔ ان غلبوں سے نکلتا ہے ہم اسے حر کہتے ہیں۔ مولا سجاد فرماتے ہیں اگر حسین کے لشکر سے نکل کر کوئی یزید کے لشکر میں جاتا یہ بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن اگر کوئی یزید کے لشکر سے حسین کے لشکر میں آتا یہ بات سمجھ سے باہر تھی، کیونکہ حسین کے لشکر سے نکل کر اگر اس لشکر میں جاتا تو وہاں پیسہ تھا، وہاں دولت تھی، وہاں مقام تھا، وہاں شہرت تھی، لیکن یزید کے لشکر سے نکل آ کر حسین کے لشکر میں آتا یہاں پر کیا تھا؟ ظاہراً یہاں پہ موت تھی، بیٹوں کو قربان کرنا تھا، لاشوں کو پامال ہونا تھا، لیکن حر نے وقت امتحان میں جو فیصلہ کیا مولا فرماتے اسی فیصلے کی وجہ سے حر بنا۔ کل میں نے جناب رجب علی خیاط کا واقعہ بتایا، کیا کیا اس نے؟ شہوت کے مقام پر اس نے وہ چوائس کی جو مولا علی کی اطاعت تھی، اور مولا نے رجب علی خیاط بنا دیا۔ امام زمانہ اس کے سلاموں کا جواب دیتے تھے۔ فرماتے اسی طرح 24 گھنٹہ زندگی میں کبھی شہوت کا امتحان، کبھی شہرت کا امتحان، کبھی پیسہ اور مال کا امتحان ہوتا ہے۔ کربلا میں اگر یزید کھڑا تھا، اگر شمر تھا، اگر ابن سعد تھا، وہ بھی آپ کی طرح جسم رکھتے تھے، آپ کی طرح روح رکھتے تھے، لیکن مولا سجاد فرماتے کیا ہوا؟ کچھ جسم جنتی بنے، کچھ جسم جہنمی بنے۔ فرماتے یہ غلبے کا چکر ہے، جو امتحان میں فیل ہوا وہ یزید کے لشکر میں چلا گیا، جو امتحان میں پاس ہوا وہ حسین کے لشکر میں آ گیا۔ فرمایا قاضی شریح نے کیا کیا؟ وہی جسم تھا، وہی روح تھی، نمازی تھا، عابد تھا، ہر کام کرتا تھا، لیکن امتحان کے وقت میں وہ فیل ہو گیا۔ فرمائشیہ ایسا نہ ہو کہ آخری وقت تک ہمیشہ دعا کرو، اے خدا جب بھی موت دینا تو اطمینان کی موت دے، خیری کی دعا کیا کرو کہ شیطان آخری لمحے میں بھی جس سے آپ کا سب سے زیادہ لگاؤ ہے، اگر بیٹے سے محبت ہے، اگر مال سے محبت ہے، اگر دنیا سے محبت ہے، شیطان اسی کو لا کر تمہاری نگاہوں کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، اور انسان اسی آخری لمحے میں دشمن خدا بن جاتا ہے۔ کہ امام خمینی کا کلاس فیلو ہے، لیکن آخری وقت ہے، خمینی کہہ رہے کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کہتا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، الیاذ باللہ میرا خدا بڑا ظالم ہے۔ امام خمینی کا کیا کہہ رہے ہو؟ آخری وقت ہے، جہنمی مت بنو۔ اس کے دل میں حسد کی بیماری تھی کہ خمینی ہم دونوں ساتھ پڑھے، لیکن خدا کتنا ظالم ہے کہ خدا نے تجھے خمینی بنایا، انقلاب کا سربراہ بنایا، لیکن مجھے کوئی مقام نہ ملا۔ ایک اور عالم اسی طرح جہنمی بنا، کیونکہ بیٹے سے بڑی محبت تھی، جب بیٹا دنیا سے چلا گیا کہنے لگا خدا بڑا ظالم ہے، خدا نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا۔ معصوم فرماتے ہیں ان لذتوں کو جب تک زندہ ہو اپنے وجود سے نکال دو، ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت جاہ طلبی، مقام طلبی، شخصیت پرستی، لسانیت، یہ تمام چیزیں انسان کو مکتبہ گمراہ کرتی ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں وہ انسان جو گمراہ ہے وہ قبر میں جاتا ہے، پھر یہی فریاد کرتا ہے کہ اے خدا تیرے علاوہ میرا کوئی رب نہیں ہے۔ اس وقت اگر کام آئے گی تو نماز، اس وقت اگر کوئی چیز کام آئے گی تو حسین کی مجلس میں گریا، ہر آنکھ کربلا میں روتی ہے، لیکن فرمایا وہ آنکھ جو حسین پہ گریا کرے، وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ گریا کرے، معصوم فرماتے ہیں وہ آنکھ قیامت میں نہیں روتی، وہ آواز ہو جاتی ہے۔ آئیے اہل بیت کا واسطہ دیتے ہیں، پروردگار عالم ان مجالس کے صدقے میں
ذکر اہل بیت کے صدقے میں ہمارا عمل ایسا کرے کہ امام زمانہ کا دل خوش ہو جائے، کبھی ہماری بدکاریوں بدعمالیوں سے امام زمانہ کا دل نہ دکھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل، بلند آواز سے اللہم صلی علی اب تو بھی ہمیں بخش میں